قربانی ایک قدیم تصور ہے اور دنیا بھر کی بیشتر تہذیبوں اور ثقافتوں میں قربانی کا سلسلہ مختلف صورتوں میں رائج رہا ہے۔ ہندو قوم اپنے گناہوں کی بخشش اور روح کی پاکیزگی کے لیے قربانی دیتی تھی اور ان کے خدا قربانی دے کر بہشت حاصل کرتے تھے۔ افریقہ، جنوبی امریکہ، انڈونیشیا، جرمنی اور اسکینڈینیویا کے بعض قبائل اپنے دیوتاؤں کے غضب سے بچنے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے، کسی نئی عمارت، پل یا بادشاہ کی موت یا پھر ناگہانی آفت کے وقت انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قدیم یونانی بھی انسان کی قربانی کے قائل تھے، جس کی تصدیق ان ہڈیوں سے ہوتی ہے جنہیں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران برآمد کیا ہے۔ کریٹ کے قلعے سے ملنے والی بچوں کی ہڈیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ انہیں ذبح کیا گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بہت سے قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے اور پھر اس فتح کے شکرانے میں قیدیوں میں سے خوبصورت ترین شخص کو اپنے بتوں کے حضور قربان کر دیتے۔ اسی طرح قبل از اسلام مصری لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت اور کنواری دوشیزہ کی قربانی دیتے تھے۔ قرآن حکیم نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ قربانی کی رسم تمام قوموں اور امتوں میں موجود رہی ہے، تاہم قرآن کا قربانی کا تصور تاریخ کے بہت سے انحرافی تصورات سے مختلف ہے۔ سورۃ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قربانی ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی تھی تاکہ جن چوپایوں کا گوشت انہیں کھلایا جاتا تھا اس پر اللہ کا نام لیں، بس تمہارا اللہ وہ ایک معبود ہے، لہٰذا اس کے حضور سر تسلیم خم کرو اور عجز گزاروں کو بشارت دو۔ مختلف قوموں میں قربانیوں کے لیے خاص چیزوں، خاص اوقات، خاص مقام اور خاص شرائط کا ذکر ملتا ہے۔ خصوصی طور پر قربانی کے لیے اوقات اور جگہ کے تعین کا ذکر بار بار آتا ہے۔ حج کے موقع پر مینا میں مخصوص شرائط کے حامل خاص جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، جبکہ جانوروں کو قربان کرنے کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر مختلف کوتاہیوں یا خلاف ورزیوں کی صورت میں بھی کفارے کے طور پر قربانی کا تصور موجود ہے اور یہ قربانی بھی جانوروں ہی کی قربانی پر مشتمل ہے۔ عید قربان کی بات کی جائے تو اس موقع پر پوری دنیا میں عام مسلمانوں کی طرف سے قربانی پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بعض دینی مکاتب فکر میں واجب کی حیثیت رکھتا ہے اور بعض میں مستحب۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مسلم ممالک میں عید قربان کے موقع پر قربانی کی رسم کم یا محدود دکھائی دیتی ہے۔ مختلف ادیان میں قربان گاہوں کا تصور بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کے ہاں مینا کا مقام دراصل قربان گاہ کی ہی حیثیت رکھتا ہے، البتہ اسے یہ حیثیت اسلام سے پہلے بھی حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اسی مقام پر قربانی پیش کی گئی تھی، لہٰذا اس مقام کو ایک قدیم ترین قربان گاہ کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی قوموں میں مختلف مواقع پر باطل خداؤں کی خوشنودی کے لیے یا غضب کے خاتمے کے لیے انسانوں کی قربانی کی رسم رائج رہی ہے، جو کہ تاریخ کا ایک المناک باب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ایک منظر دکھا کر اور پھر چھری چلنے کے موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر یہ بات گویا واضح کر دی گئی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کے خواب کی عملی شکل بالآخر ایک مینڈے کی قربانی پر اختتام پذیر ہوئی تو انسانوں کی خود ساختہ رسموں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں چھری چلنے پر جانوروں کے ذبح ہونے نے انسانوں کی ایسی تمام خونی رسموں پر گویا چھری چلا دی ہے۔ تاہم اس امر پر افسوس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ اب بھی انسانوں کے بیہودہ وہم و خیال کے خونی نتائج گاہے گاہے ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔